مجھے نہیں کرنی رخصتی اس آدم خور کے ساتھ، وہ تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ کیوں میری جان کی دشمن بنی ہو اماں؟ رابعہ کو بہلا پھسلا کر اس کا نکاح شاویر سے کر دیا گیا، مگر جس طرح نکاح کے وقت وہ سہیلیوں کے سامنے شاویر کو نیچا دکھا کر بولی کہ ان کی پہلی بیوی بیوٹی پارلر سے بھاگ گئی تھی اور کسی لڑکی نے منہ نہ لگایا انہیں، یہ تو میرا احسان ہے جو میں رضامند ہوگی، ورنہ تائی جان کے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ تو شاویر نے ساتھ ہی رخصتی کا بھی کہہ دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی جب شاہویر شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھتا صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تصویر بہانا بند کرو اور آ کر میری نسل بڑھاؤ، اگر میں نے شروعات کی تو تم زندہ بچ نہیں پاؤ گی۔ ڈرتے ڈرتے وہ اس کے قریب آئی اور اگلی پل گلدان اس کی ٹانگوں کے بیچ۔ دیکھو رابعہ، مجھے بہت جلد ایک چھوٹا سا گول مٹول بچہ چاہیے۔ اگر تم ایسے ہی نخرے دکھاتی رہو گی تو کیسے آئے گا بچہ؟ مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، اگر میں نے شروعات کی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی اور شاید زندہ بھی نہ بچو، اتنی سی جان ہے تمہاری۔ رابعہ کا پورا وجود اس دھمکی پر کانپ اٹھا تھا۔ شاویر کا لمبا چوڑا اور بھاری جسم دیکھ کر خوف کے مارے اس کے گالوں پر آنسوؤں کا قطرہ ڈھلک کر اس کے ہونٹوں تک آ گیا تھا۔ اوفو، ایک تو تم لڑکیوں کا رونا دھونا پہلے شروع ہو جاتا، ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور تمہارے آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب میں مکمل طور پر تمہارے وجود پر دسترس حاصل کر لوں گا نا تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم جیسی نازک لڑکی پر میں نے خود دھاوا بول دیا تو زیادہ دیر ٹک نہیں پاؤ گی میرے آگے، اور پتہ نہیں کس حالت میں مجھے تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے۔ بلا وجہ خاندان بھر میں بدنامی ہوگی اور تم سر اٹھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ آنسو بہانا بند کرو اور آ کر جو کہے نا وہ کرو۔ وہ بڑی ہی سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو رابعہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی مانند کانپے جا رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے قدموں سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی آہستہ آہستہ شاویر کے قریب آنے لگی تو شاویر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شاویر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی تھامی اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اپنی انگلیاں رابعہ کے کمر کے گرد لپیٹ کر اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا۔ رابعہ کی اکھڑی اکھڑی سانسیں شاویر کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو شاویر آنکھیں بند کر کے تمام تر شدت کے ساتھ اس کے اور قریب ہونے لگا۔ رابعہ کا چھوٹا سا نرم و ملائم وجود اپنی گود میں محسوس کرتا وہ آنکھیں بند کیے سکون کی وادیوں میں جانے لگا تھا۔ وہ تو سکون اور سرشاری سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، لیکن رابعہ اسے یوں گہرے گہرے سانس لیتا دیکھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اس بلڈوزر کو اپنے قریب آنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس بلڈوزر نے اس پر دھاوا بول دیا تو نہ جانے اس کے وجود پر کیسی قیامت گزر جائے گی۔ فی الحال وہ کسی بھی طرح خود کو اس سے بچانا چاہتی تھی۔ جس طرح وہ اپنے ہاتھ کی سختی اس کی کمر پر مزید بڑھاتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لا رہا تھا۔ رابعہ آس پاس دیکھنے لگی، تبھی رابعہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سنگ مرمر کے بھاری گلدان کو دبوچ لیا۔ اسے پہلے کہ شاویر کو سمجھ پاتا، رابعہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور وہ بھاری گلدان اٹھا کر پورے زور سے۔ اس دن چھت پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شنایا دوپٹے سے بے نیاز موبائل کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مگن تھی۔ اس کی بھاری دھڑکنیں اس کی سانسوں سے مل کر بے چین ہو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے زہیب، میں اس گھر میں صرف تمہارے خیالات کے سہارے ہی جی رہی ہوں، اب مجھے مزید دوری برداشت نہیں ہوتی۔ کیا جذبات صرف مرد کے ہوتے ہیں؟ میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں ہر رات تمہاری بازوؤں میں سکون کی نیند سو سکوں۔ پتہ نہیں لوگ صرف لڑکوں کو ہی کیوں برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا جذبات صرف لڑکوں کے ہوتے ہیں؟ کوئی مجھ سے تو پوچھے کہ اپنے پسندیدہ شخص سے دور رہنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ ہر رات بستر پر لیٹتی ہوں تو تکیے کو یہ سوچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیتی ہوں کہ یہ تکیہ نہیں بلکہ میری جان، میرا سب کچھ، میرا زہیب ہے، جسے میں اپنی باہوں میں بھر کر سکون محسوس کرتی ہوں۔ لیکن اگلی پل میرے جذبات امڑنے لگتے ہیں مگر تم میرے پاس موجود نہیں ہوتے۔ وہ جس انداز میں بے چین ہو کر بول رہی تھی،
زہیب اس کے یہ الفاظ سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے زہیب نے دلکش آواز میں کہا، مجھے اندازہ ہے شنایا کہ تمہاری یہ خوبصورتی اس گھر کی چار دیواری میں قید ہونے کے لیے نہیں بنی۔ میں جب بھی تمہاری آواز سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس ابھی آؤں اور تمہیں اس قید خانے سے چڑا کر لے جاؤ۔ شنایا کھلکھلا کر ہنسی اور کہنے لگی، اچھا تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ویسے بھی شاویر نے تو میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ وہ ہر بات پر ٹوکتا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، ہر بات پر اعتراض کرتا ہے۔ اب مزید مجھے اس جلاد کے ساتھ نہیں رہنا زہیب، جلدی کرو، جلدی کچھ کرو ورنہ اماں دیر نہیں کریں گی اور مجھے دلہن بنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری امانت میں کوئی خیانت ہو جائے۔ میں تو اس شخص کو ایک انچ بھی اپنے قریب محسوس نہیں کر سکتی۔ زہر لگتا ہے وہ مجھے شروع سے، لیکن پہلے دن سے ہی تمہارے وہی ڈرامے، بار بار یہی کہتے ہو کہ صبر کر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا۔ آخر کب آئے گا وہ وقت جو مجھے دلہن بنا کر شاویر کے کمرے میں بھیج دیا جائے گا اور وہ میری مہندی کی ڈوریاں کھول رہا ہوگا؟ وہ برہم ہو کر بولی تو زہیب فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، شٹ اپ، زبان بند رکھو اپنی، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ میرے علاوہ اگر کسی بھی 2 ٹکے کے انسان نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا۔ تمہارے وجود پر، تمہارے اعمال پر صرف اور صرف میرا کنٹرول ہے، میرا حق ہے۔ یہ الفاظ تو تھے جنہیں سن کر شنایا ایک بار پھر اس کی دیوانی ہو جاتی تھی۔ زہیب نے جذباتی لہجے میں کہا، بس چند دن اور صبر کر لو میری جان، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں شاویر کبھی پہنچ نہیں پائے گا۔ شنایا کی محبت بھری باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے رابعہ کی آواز آئی، آپ ہی آؤ، امی بلا رہی ہیں۔ شنایا نے چونک کر فوراً فون کاٹا اور تیزی سے پیچھے مڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شنایا نے چڑ کر کہا، اور یہ ڈراموں کی طرح اچانک سامنے آنے کی عادت کب چھوڑو گی تم؟ رابعہ نے فکر مندی سے شنایا کے قریب آتے ہوئے کہا، آپ ہی تم یہ کس سے بات کرتی ہو روز؟ اگر شاویر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ وہ پہلے تم سے بہت چڑھتے ہیں اور تم روز رات کو یوں چھت پر آ کر باتیں کرتی ہو۔ شنایا نے اپنے بال پیچھے جھٹکے اور حقارت سے ہنسنے لگی۔ شاویر بھائی، شاویر بھائی، ہر وقت اس کا نام جپنا بند کرو رابعہ۔ وہ کوئی مالک نہیں ہے اس گھر کا جو مجھ پر پابندیاں لگاتا ہے، میرے کپڑوں پر اعتراض کرتا ہے، یونیورسٹی جانے پر ڈانٹتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوں جو اس کے اشاروں پر ناچوں۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ ہی وہ بڑے ہیں اور تمہارے ہونے والے شوہر بھی ہیں۔ شوہر؟ ہٹ! شنایا نے نفرت سے منہ بنایا۔ وہ دقیانوسی اور سڑیل انسان میرا شوہر بنے گا جسے نہ فیشن کا پتہ ہے اور نہ آزادی کا؟ اسے تو اپنے جیسی کوئی ٹوپی برقع پہننے والی ہی ملنی چاہیے جو دن رات اس کے جوتے صاف کرے اور اس کے غصے کی برسات میں بھیگتی رہے۔ میں تو اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ رابعہ نے گھبرا کر شنایا کا ہاتھ پکڑا، آپ ہی آہستہ بولو، نیچے امی یا تائی جان نے سن لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ شاویر کا بھائی کا غصہ تم جانتی ہو نا؟ جانتی ہوں، اور اسی غصے کا غرور توڑنے والی ہوں میں، تم بس دیکھتی ہی جاؤ، شنایا نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں سے اترتے سامنے کھڑے شاویر کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس وقت اتنی رات کے تم دونوں چھت پر کیا کر رہی تھی؟ شاویر نے سخت آواز میں رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ گھبرا کر نظر چرانے لگی، وہ شاویر بھائی، امی نے کام سے بھیجا تھا، میں ذرا امی کو دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شنایا نے نخرے سے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور چپکے سے نکلنے ہی والی تھی کہ شاویر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو دبوچ لیا۔ شنایا کے منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ کون سا کام تھا ایسا جو اتنی رات یہ یاد آیا تمہیں؟ شاویر نے اس کا بازو جکڑ کر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، شنایا نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہمارا، اس لیے میرا ہاتھ پکڑنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ شاویر نے ایک جھٹکے میں اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے بولا، بہت جلد تمہارا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا شنایا، کیونکہ میں کل ہی بات کر رہا ہوں سب سے، تمہارے اور میرے نکاح کی۔
اس نے آہستہ سے اپنا انگوٹھا شنایا کے ہونٹوں پر رکھا، انہیں ہلکا سا مس کیا اور پھر اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ شنایا نے گھبراہٹ میں فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شابیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بھلے ہی وہ رابعہ کے سامنے شابیر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، لیکن شابیر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے حواس خطا ہو چکے تھے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس نے اپنا موبائل بڑی مضبوط گرفت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن خوف کے مارے موبائل نیچے گر گیا۔ شابیر نے موبائل نیچے گرنے کی آواز سنی تو نظر سیدھی موبائل پر کی۔ ایسا کون سا کام تھا جو موبائل چھت پر لے کر جانے سے ہی ہونا تھا؟ بولو، میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نا کہ میں تمہارے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے موبائل اٹھانے کے لیے جھکا تو شنایا کی بھی یہی حالت تھی کہ ابھی اس کی روح اس کے وجود سے نکل جائے گی۔ اگر وہ کال ہسٹری چیک کر لیتا اور سب سے پہلے نمبر پر کال ملا دیتا تو کیا ہوتا؟ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن موبائل نیچے گرنے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ شنایا نے اگلے لمحے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا، پھر کہنے لگی، کیوں؟ آپ کی یہی تنگ نظری مجھے زہر لگتی ہے۔ آپ مجھے اپنے اشاروں پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ کے اشاروں پر چلنے والی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ شابیر کہنے لگا، تمہاری دلچسپی سے قطعی نظر تمہاری یہ خوبصورتی بہت جلد میرے ہاتھوں خراب ہونے والی ہے۔ تمہیں میں نے سال 6 مہینے میں اپنے بچوں کی ماں نہ بنایا تو کہنا، بچے پیدا کر کے جب تمہاری یہ خوبصورتی مانی پڑ جائے گی نا اور کچھ عمر بن جائے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شابیر نام کس بلا کا ہے۔ شنایا تو اس کی دھمکی سن کر اندر تک اس سے مزید نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے شنایا کا بازو چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ شابیر نے اسی رات اپنی ماں سے صاف بات کر لی تھی کہ اسے بہت جلد شنایا سے نکاح کرنا ہے، اور بات پکی ہوتے ہی جیسے دن پر لگا کر اٹھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں شادی کی تیاریاں اور رونق عروج پر تھی، لیکن شنایا کی رنگت بالکل اٹھ چکی تھی اور وہ اب گھر سے نکلنے کے لیے لمحے گن رہے تھے۔ دوپہر کے وقت شابیر اور گھر کے باقی مرد دفتر گئے ہوئے تھے، اور برآمدے میں تائی جان امی کے ساتھ کپڑوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی سلائی والی سے شادی کے جوڑوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، جب شنایا چادر لپیٹے بالکل خاموشی سے سر جھکائے برآمدے سے گزرنے والی تھی کہ تائی جان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شنایا بیٹا، یہاں آؤ، تائی جان نے شفقت سے پکارتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ شنایا کے قدم پل بھر کے لیے رکے، پھر وہ سنبھل کر ان کے قریب آئی۔ تائی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے بیٹھی کبریٰ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، کبریٰ، اب شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور ہونے والی دلہن کو اس طرح بار بار گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تو بچی ہے، تم نے اسے کچھ سمجھایا نہیں؟ کبریٰ نے ناگواری سے شنایا کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، شنایا چلو اندر جاؤ اپنے کمرے میں، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ امی پلیز، شنایا نے دم ساتھ کر فوراً التجا کی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بس اپنی سہیلی کو شادی کا کارڈ دینے جا رہی ہوں، وہ میری اتنی خاص دوست ہے امی، میں خود جا کر اسے دعوت دینا چاہتی ہوں، بس آدھا گھنٹہ لگے گا، میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ کبریٰ بیگم نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہلکی سی سانس بھری اور بولی، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا شابیر کے گھر لوٹنے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ تم جانتی ہو اس کا غصہ۔ جی امی، میں بس ابھی آئی، شنایا نے مسکرا کر کہا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی گلی کی طرف نکل گئی۔ روڈ پر آتے اس نے رکشہ روکا اور سیدھی زہیب کے فلیٹ پر آ پہنچی۔ زہیب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شنایا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ زہیب، شابیر نے تاریخ پکی کروا دی ہے، گھر میں ہنگامہ بھر پڑا اور وہ بہت جلد مجھے دلہن بنا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا، مجھے بچا لو زہیب۔ شنایا کے لہجے میں سخت گھبراہٹ اور بےتابی تھی۔ زہیب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں شنایا کو کمر سے جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کی گردن کے قریب جھک کر مدھم آواز میں بولا، سکون رکھو میری جان، جب تک میں موجود ہوں شابیر تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنی انگلیاں شنایا کے بالوں میں الجھائی اور جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شنایا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔
اور اس کی قمیض کو ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم واقعی اتنی ڈر رہی ہو؟ شاہویر کے نام سے زہیب نے شنایا کے رخسار پر حرارت چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی نظروں میں شنایا کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، میں صرف تمہاری بننا چاہتی ہوں زہیب۔ شاہویر کا نام سن کر بھی میرا دم گھٹتا ہے۔ شنایا نے بے ترتیب ہوتی سانسوں کے درمیان زہیب کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ زہیب نے شنایا کی کلائی کو سختی سے چوم کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھام لیا۔ تو بس سن لو، میں بس تھوڑا انتظار کر لوں، پھر جس وقت بھی فون کروں تم نکل آنا اور میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ تمہاری عزت اور تمہاری محبت دونوں میری ذمہ داری ہے۔ شنایا کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ آ گئی اور وہ زہیب کے گلے سے لگ گئی۔ تم جس وقت کہو گے، کیسے بھی حالات میں اسی وقت دوڑی چلی آؤں گی۔ اب جانے دو، امی سے بڑی مشکل سے اجازت لے کر نکلی ہوں، وہ جلاد گھر پہنچتا ہی ہوگا۔ زہیب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ابھی تو آئی ہو، میرا دل نہیں بھرا۔ شنایا نے اٹھ کر چادر سنبھالی۔ خوب دل بھر لینا جب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ابھی تو میں تمہیں بتانے آئی ہوں، اگر مزید دیر کی تو میں اس جلاد کی ہو جاؤں گی اور تم ساری عمر یوں ہی ترستے رہو گے۔ زہیب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پورے 3 دن بیت چکے تھے اور زہیب کا فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ شنایا کے اندر خوف اور بے چینی کی ایک شدید لہر دوڑ رہی تھی، لیکن باہر کا ماحول بالکل برعکس تھا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ دور پار کے تمام رشتہ دار آ چکے تھے اور ہر طرف کہکہوں، ہنسی اور شادی کے گیتوں کا شور تھا۔ شنایا کے ہاتھوں پر شاہویر کے نام کی گہری اور سرخ مہندی رچ چکی تھی۔ مہندی کی رات اپنے پورے عروج اور رونق کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکی تھی، مگر شنایا کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ جیسے سب مہمان اپنے اپنے کمروں کی طرف گئے، شنایا نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ بار بار موبائل کی اسکرین پر زہیب کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن ہر بار وہی بے روح آواز سنائی دیتی، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ زہیب کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے فون اٹھاؤ، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے لے جاؤ گی، اب نمبر کیوں بند ہے؟ شنایا کے لبوں سے گھبراہٹ میں بدحواس سرگوشیاں نکل رہی تھی اور آنکھوں میں نادیدہ خوف کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ بےتابی سے کمرے میں چکر کاٹ ہی رہی تھی کہ اچانک دراز سے رابعہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ شنایا نے جلدی سے موبائل اپنے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ رابعہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پیار بھری شرارت سے شنایا کے قریب آ گئی۔ اس نے شنایا کی مہندی سے سجی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے ان کی سرخ رنگت کو تکنے لگی۔ آپی، کتنی گہری اور سرخ مہندی رچی ہے نا تمہارے ہاتھوں پر۔ رابعہ نے چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ سجائے شنایا کی آنکھوں میں جھانکا۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہو، شوہر کی محبت بھی اتنی شدید ہوتی ہے۔ شاہویر بھائی تو واقعی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شنایا نے نفرت سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے چاہے، لیکن رابعہ نے اس کا اشانہ اپنے سر سے ٹکا دیا۔ آپی، رابعہ کا لہجہ اچانک تھوڑا اداس ہو گیا، کل رات کے بعد تم شاہویر بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ گی، تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ تمہارے بغیر مجھے اس کمرے میں نیند کیسے آئے گی، میں کس سے باتیں کروں گی، کون مجھے روز رات کو ڈانٹے گا۔ رابعہ کی باتوں نے شنایا کے تپتے ہوئے وجود پر جیسے بن بلائے برسات کا کام کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ وہ کبھی شاہویر کے کمرے میں نہیں جائے گی، مگر وہ بے بسی سے صرف رابعہ کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ تم فالتو کی باتیں مت کرو رابی، شنایا نے اپنی گھبراہٹ اور غصے کو چھپاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، سونے دو۔ آپی، تم اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی ہو؟ کل تم دلہن بننے والی ہو، تھوڑا تو مسکرا دو۔ رابعہ نے اس کی کلائی پکڑ کر لاڈ سے ہلایا۔ شنایا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے کہا نا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ رابعہ نے حیرت اور دکھ سے شنایا کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس بھر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اگلے روز کا سورج چڑھتے ہی گھر میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ بیڈ پر شنایا کا بھاری کام والا سرخ عروسی لہنگا پھیلا ہوا تھا۔
صحن میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور بیوٹیشن ابھی شنایا کے بال بنانا شروع ہی کر رہی تھی کہ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا شنایا کا فون تھر تھر آیا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی شنایا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور بیوٹیشن سے کہا، میں ابھی 1 منٹ میں آئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر فون کان سے لگایا۔ زہیب کہاں ہو تم؟ تمہیں اندازہ ہے میں کس حال میں ہوں؟ شنایا نے گھبراہٹ میں کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے زہیب کی پرکشش آواز ابھری، سکون رکھو میری جان، میں شہر سے باہر ایک کام میں پھنس گیا تھا، اس لیے فون بند تھا۔ میں اس وقت گاڑی لیے کھڑا ہوں، تم بس کسی بھی طرح فوراً گھر سے نکلو، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن زہیب، گھر میں اتنے مہمان اور تیار کرنے کے لیے بیوٹیشنز آئی ہوئی ہیں، میں کیسے نکلوں؟ شنایا نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے شنایا، اگر آج نہیں نکلی تو پوری زندگی شاویر کے ساتھ گھٹ گھٹ کر گزارنی ہوگی۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جلدی کرو، زہیب نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ شنایا نے لمبی سانس لی اور واش روم سے باہر آ گئی۔ وہ سیدھی بیوٹیشن کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ روک دیا۔ بس بہت ہوا، مجھے ان چھوٹے موٹے بیوٹیشن سے تیار نہیں ہونا، شنایا نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ میری شادی ہے، کوئی مذاق نہیں، مجھے شہر کے سب سے بڑے سیلون میں جا کر تیار ہونا ہے۔ بیوٹیشن حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تائی جان اور کبرا بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ شنایا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ کبرا بیگم نے سختی سے کہا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے اور تم اس وقت پارلر جانے کی ضد کر رہی ہو؟ بیوٹیشنز گھر آ چکی ہیں، چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں ہوں گی یہاں تیار امی، شنایا نے پیر پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ امی، میری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی عام سی لڑکی کی طرح لگوں؟ اگر مجھے بڑے سیلون نہیں بھیجا گیا تو میں یہ لہنگا نہیں پہنوں گی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر شنایا کا ہاتھ تھاما اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شنایا بیٹا، بات سنو، اس وقت باہر نکلنا ٹھیک نہیں، نکاح میں چند گھنٹے بچے ہیں، شاویر کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ تائی جان، شاویر شاویر کرنا بند کریں، شنایا نے چلا کر ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ اگر شاویر کو اعتراض ہے تو آ کر خود دیکھ لے، میں سیلون ہی جاؤں گی اور بس، ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالیں ورنہ میں خود ٹیکسی کر کے چلی جاؤں گی۔ شنایا کے اس بے جا ضدی رویے کے آگے دونوں مائیں بے بس ہو گئی۔ کبرا بیگم نے ہار مانتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ شنایا نے اپنا سامان سنبھالا، چادر اوڑھی اور ایک کزن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی۔ لیکن چند لمحوں بعد حویلی میں خبر پہنچی تھی کہ شنایا پولر جانے کے بجائے کسی انجان گاڑی میں بیٹھ کر کہیں بھاگ چکی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی گھر پہنچی، خوشیوں کا گھر پل بھر میں ماتم کا دے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کبرا بیگم روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، اس لڑکی نے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے، کیا پتا تھا سیلون کا کہہ کر وہ ہمارا منہ کالا کر جائے گی۔ سارے مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ شاویر جو اپنے کمرے میں شیروانی پہن کر تیار ہو رہا تھا، جیسے اس نے یہ خبر سنی اس کی آنکھیں خونخوار حد تک سرخ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کرب اور شدید غصے کی ایسی لہر دوڑی کہ پاس کھڑے لوگ سہم گئے۔ کیا کہا تم نے؟ شاویر کی آواز ہولناک حد تک گرجی تھی۔ بھاگ گئی وہ؟ اسے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، شاویر نے سامنے رکھی شیشے کی بھاری ٹیبل کو پورے زور سے ٹھوکر مارے۔ شیشہ فضا میں اچھلا اور خوفناک دھماکے کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شاویر، میری بات سنو، اس کے والد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر شاویر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا اور بغیر ایک لفظ کے اپنے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کر دیا کہ پورے گھر کی دیواریں ہل گئیں۔ اگلی صبح گھر میں ایسی خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی جیسے رات کو کسی جوان کا جنازہ اٹھا ہو۔ صحن میں بکھرے ہوئے باسی پھول اور برآمدے میں سجے رنگین پنڈال اب کسی سنسان کھنڈر کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر فرد ساکت بیٹھا تھا اور فضا میں صرف شنایا کی ماں کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک شاویر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ نیلے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گھڑی باندھتے ہوئے بالکل تیار باہر نکلا تھا اور اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ اور تاثرات سے پاک تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاویر نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان لوگوں کو دیکھا اور بولا، بابا، چاچو، آپ دونوں نے آج آفس نہیں جانا کیا؟ شاویر کی آواز بالکل نارمل تھی۔ چلیے نا، دیر ہو رہی ہے، بلکہ آپ ایسا کریں، آپ دونوں آرام سے آ جائیے گا،
مجھے ذرا ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جلدی جانا ہوگا، میں پہلے نکلتا ہوں۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کل رات شادی سے دلہن کے بھاگ جانے کا جس شخص پر سب سے ہولناک صدمہ بیتنا چاہیے تھا، وہ یوں پرسکون انداز میں آفس جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ شنایا کی ماں جو کونے میں بیٹھی اظہاروں کی تار ہو رہی تھی، شابیر کے اس ضبط کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی، شابیر کے قریب آئی اور تڑپ کر اس کے گلے سے لگی۔ میرے بچے، اس کے سینے سے لپٹ کر بلک پڑی اور کہنے لگی، خود کو اتنا سخت مت بناؤ شابیر کے اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ میں جانتی ہوں وہ کم وقت بدوقت ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھوم کر چلی گئی ہے، ہمارا منہ کالا کر کے، لیکن مجھے معلوم ہے میرے بچے، سب سے بڑھ کر قیامت اور تکلیف تو تیرے دل پر ٹوٹے ہے۔ شابیر کا وجود ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح سخت ہوا، لیکن اس کے چہرے پر درد کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ اس نے انتہائی نرمی کے ساتھ کبریٰ بیگم کے کندھوں کو تھام کر انہیں اپنے سے تھوڑا الگ کیا۔ نہیں چچی جان، بالکل نہیں، آپ خود کو سنبھالیے، مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ شابیر نے اپنی نظروں کو سب پر گھمایا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، یہ آگے بڑھنے کا نام ہے، اور یاد رکھیے گا، آج کے بعد اس گھر میں کم سے کم میرے سامنے اس عورت کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ اس گھر کے لیے اور خاص طور پر میرے لیے مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ کا بٹن بند کیا، ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور سناٹے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند روز گزر چکے تھے اور زندگی واپس اپنی رفتار پر لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شابیر کے وجود کے گرد جمنے والی برف گھلنے کے بجائے اور سخت ہو چکی تھی۔ صبح رابعہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، وہ جلدی جلدی کتابیں بیگ میں رکھ رہی تھی جب شابیر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں رابعہ کے تیار ہوتے وجود اور کندھے پر ٹنگے یونیورسٹی بیگ پر جم گئی۔ کوئی ضرورت نہیں اب مزید گھر سے باہر جانے کی۔ شابیر کی آواز پر رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک لمحے کو وہیں تھم گئی۔ رابعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جتنا پڑھ لیا نا وہ بہت ہے، ویسے بھی ہمارے خاندان میں عورتوں سے باہر جا کر نوکریاں کروانے کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب گھر کے کاموں میں دھیان دو۔ جب سے شنایا گئی تھی، رابعہ ہر چیز خاموشی سے سہتی آئی تھی، مگر اپنی تعلیم پر اس طرح پابندی اسے اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ وہ چڑ کر سیدھی شابیر کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، جو کچھ شنایا آپی نے کیا اس کی سزا مجھے دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے رات دن ایک کر کے محنت کی ہے، میں اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ شابیر کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے، اس کے جبڑے سختی سے بھین چکے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور خوفناک حد تک غصے سے دہاڑا، جو بولا ہے وہی کرو، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ رابعہ نے شابیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، آپ ہی کے ساتھ بھی آپ ہر وقت یہی کرتے ہوں گے، ہے نا؟ بات بات پر ڈانٹنا، پابندیاں لگانا، اسی لیے تو وہ بھاگ گئی اس گھر سے، بلکہ اچھا ہی کیا اس نے جو آپ جیسے انسان سے جان چھڑا لے۔ رابعہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ شابیر کا ضبط یک لخت دم توڑ گیا۔ اس کا باری ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پوری قوت کے ساتھ رابعہ کے چہرے پر پڑنے والا تھا کہ رابعہ نے خوف کے مارے زور سے آنکھیں موند لی اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکل گئی، شابیر! رابعہ کی چیخ کی آواز سن کر کبریٰ بیگم اور تائی جان دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان نے فوراً آگے بڑھ کر شابیر کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شابیر؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تائی جان نے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ دوسری طرف کبریٰ بیگم نے جیسے یہ منظر دیکھا، انہوں نے اپنے دوپٹے میں منہ ڈھانپ لیا اور زاروں کی دار رونے لگی۔ رابعہ شابیر کی زد سے نکل کر جلدی سے اپنی ماں کے پاس بھاگی اور بلک پڑی، امی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ایسا کیا غلط کیا ہے؟ شابیر نے غصے سے پھولتی سانسوں کے ساتھ رابعہ کو دیکھا، اپنا کوٹ درست کیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ دن بہ دن شابیر کی سختی اور چڑچڑاہٹ رابعہ کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ وہ شنایا کا غصہ اور اپنے غرور پر لگا داغ رابعہ پر پابندیاں لگا کر اتار رہا تھا۔ رابعہ نے بوجھل دل کے ساتھ دروازے پر آہستہ سے دستک دی تو شابیر جو
بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، سیدھا ہو گیا۔ اسے نظر اٹھا کر رابعہ کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کام میں مصروف ہونے کا تاثر دیا۔ رابعہ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فوراً واپس پلٹنے لگی۔ تائی جان نے کافی بیچی ہے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا گئی کہ پیچھے سے شاویر کی بھاری آواز ہے۔ سنو، رابعہ کے قدم وہیں جم گئے، مگر وہ پلٹی نہیں اور ضبط کے تمام بندھن ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ شاویر بیڈ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ رابعہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے موند لی۔ شاویر نے کچھ لمحے اس کے کانپتے وجود اور خاموشی سے بہتے آنسوؤں کو دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے رابعہ کے رخسار پر بہتے گرم آنسوؤں کو صاف کیا۔ رابعہ نے حیرت اور جھجک سے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور شاویر کی طرف دیکھا۔ شاویر کی نیلگوں آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا۔ کل سے اپنی یونیورسٹی واپس جوائن کر لو۔ ڈرائیور تمہیں ڈراپ بھی کرے گا اور ریسیو بھی۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ رابعہ جو اب تک اس کی سختی سے خوفزدہ تھی، شاویر کے اس غیر متوقع لہجے پر سکتے میں آ گئی اور بھیگتی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ آج یونیورسٹی سے لوٹنے کے بعد رابعہ عرصے بعد خوش تھی۔ شاویر کی دی ہوئی اجازت اور اس کے رویے میں آئی نرمی نے اس کے دل سے خوف کے سائے کافی حد تک چھانٹ دیے تھے۔ جیسے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، تائی جان نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ رابعہ بیٹا ذرا پاس آؤ، تائی جان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں اور میں نے مل کر طے کیا کہ تمہارا نکاح ہم شاویر سے کریں گے۔ یہ سنتے ہی جیسے رابعہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی خوشی پل بھر میں کافور ہو گئی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں شاویر سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے کہ میں بھی شنایا آپی کی طرح گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، کبریٰ بیگم کا بھاری ہاتھ پوری قوت کے ساتھ رابعہ کے گال پر پڑا۔ رابعہ کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس نے اپنے تپتے گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو سن لے رابعہ، کبریٰ بیگم کی آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ بھاگنا چاہتی ہے تو آج ہی بھاگ جا۔ ہم شنایا کے بغیر زندہ ہیں تو تیرے بغیر مر نہیں جائیں گے، لیکن اب اس خاندان کی عزت پر میں تجھے ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ تیرا نکاح شاویر سے ہی ہوگا اور یہی تیرا مقدر ہے۔ اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر رابعہ کا احتجاج دم توڑ گیا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی آج صبح ہی تو اس کے دل میں شاویر کے لیے ایک نرم گوشہ بنا تھا، تو وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ لیکن اپنی ماں اور دائی کی بات سن کر اسے ان سے بھی چڑ ہونے لگی۔ وہ روتے ہوئے سیدھا دائی کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا ٹکراؤ ایک چوڑے پہاڑ جیسے سینے سے ہوا۔ وہ تو بامشکل شاویر کے سینے تک بھی نہیں آتی تھی اور شاویر اسے روتا دیکھ کر ایک پل کو جھجکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی سے شاویر کو پیچھے دھکا دے کر کہنے لگی، سارے فساد کی جڑ آپ ہیں۔ کاش آپ ہماری زندگی میں ہوتے ہی نہ، یا پھر میں پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ خود کو دیکھیں، اتنے بڑے عمر میں آپ مجھ سے اور آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شاویر ابھی خود حیران تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ تو اس کے آنسو اور اس پر اٹھنے والا ہاتھ دیکھ کر بار بار پچھتا رہا تھا کہ اس نے کیوں اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا، لیکن اس کے الفاظ اسے غصہ دلا چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو چکی تھی، جبکہ شاویر اپنی ماں اور اپنی چچی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اب اسے کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے آپ لوگوں نے اسے؟ تائی امی فوراً کہنے لگی، بیٹا میں نے اور تمہاری چچی نے فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی ہم رابعہ سے کریں گے۔ تم نے اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ تم جانتے ہو شنایا نے بھی وہیں پر یقیناً کسی سے دوستی کی ہوگی، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ رابعہ ہمارے ہاتھوں سے نکلے، اس لیے ہم اس کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے اور رابعہ کے لیے بہتر ہے۔ شاویر مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ پہلے گھر والوں نے شنایا کا نام لیا تھا اور اس کے دل میں شنایا کے لیے دھیرے دھیرے جذبات امڑنے لگے تھے، لیکن شنایا کی آوارہ حرکتوں نے اسے اس قدر سنگ دل بنا دیا تھا۔ اور اب رابعہ، وہ کہنے لگا، رابعہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے اماں جان، میرے خیال سے آپ کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ مگر چچی فوراً کہنے لگی، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، جوان ہے بس ٹھیک ہے۔ ویسے بھی شادی کے وقت عمر کا فرق نہیں دیکھا جاتا، گھر کا سکون دیکھا جاتا ہے۔
گھر کے بڑوں کے اس فیصلے پر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کا کمرہ رابعہ کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آدھی رات تک اسے پڑوس کے کمرے سے سسک کر رونے کی آواز آتی رہی۔ کوئی لڑکی اسے اس قدر نفرت کر سکتی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ اتفاق سے کھلا تھا۔ اپنے کمرے میں شاہویر کو دیکھ کر رابعہ کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جب شاہویر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو اتنا؟ تو وہ قیدی بھی نہیں روتا جسے موت کی سزا سنائی گئی ہو، جتنا تم واویلا مچا رہی ہو۔ رابعہ کہنے لگے، جب پوری زندگی سولی پر لٹکتے ہوئے گزرنے والی ہو تو پھر رونا آئے گا نا۔ شنایا آپی نے بالکل ٹھیک کیا بھاگ کر۔ آپ اس لائق ہی نہیں تھے کہ آپ سے شادی کی جاتی۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہویر کو اب اس بد زبان لڑکی کی چلتی زبان سے طیش آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا، اتنا ہی بولو جتنا بعد میں سہ سکو۔ تم کچھ زیادہ ہی زبان چلا رہی ہو، اور صرف اسے تمہیں خود سے چھوٹا سمجھ کر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ شادی تو مجھے ہر حال میں تم سے ہی کرنی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، اور اس کے بعد جو حشر میں تمہارا کروں گا وہ دیکھنا تم۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر باہر جانے لگا تو پلٹ کر ایک بار پھر رابعہ کو دیکھا اور کہنے لگا، رونے دھونے میں اپنا وقت ضائع مت کرنا، کچھ اپنے آپ کو تیار کرنے میں بھی وقت صرف کر لینا۔ مجھے تم نکھری نکھری چاہیے ہو ہر طرف سے۔ اور ہاں، ایک بات بتا دوں، مجھے نیوی بلو کلر بہت زیادہ پسند ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، سفید اور نیوی بلو کلر کمبینیشن ایک ساتھ کتنا اچھا لگے گا۔ وہ اپنا نچلا لب کاٹ کر کہتا ہوا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رابعہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ یہاں سے بچ نکلنا اب اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ فیلحال میں اس کی شادی گھر والے شاہویر سے ہی کر دیں گے۔ اگلے ہفتے سادگی سے شاہویر اور رابعہ کا نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن رابعہ نے شرط رکھی تھی کہ میں ابھی صرف 18 سال کی ہوں اور جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر ایک خوددار اور مغرور انسان ہے۔ وہ یوں الگ تھلگ رہنے سے تنگ آ کر کچھ ہی عرصے میں اسے خود طلاق دے کر آزاد کر دے گا۔ رابعہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا لاک گھوما اور شاہویر بلا اجازت اندر داخل ہوا۔ رابعہ نے چونک کر پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن شاہویر نے شیر کی طرح جھپٹ کر اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دیوار سے جا لگایا۔ دیوار کے ساتھ لگتے ہی رابعہ کی سسکی نکل گئی۔ شاہویر کا لمبا چوڑا وجود اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور سانسوں میں بلا کی تپش تھی۔ میری بات غور سے سن لو رابعہ شاہویر۔ شاہویر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر ہولناک لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہاری یہ رخصتی نہ کروانے کی جالے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اگر تم نے شنایا کی طرح بھاگنے یا اس خاندان کے نام کو دوبارہ مٹی میں ملانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں تمہیں جان لینے میں ایک سیکنڈ بھی تردد نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی ہو اور میری اجازت کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ شاہویر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ وہ خوف کے مارے ڈر کر ہاں میں ہاں ملانے لگی اور کہنے لگی، مجھے ایسا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف اور صرف پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے رخصتی کو رکوایا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا حلق تر کرتے ہوئے یہ بولی اور پھر شاہویر اسے دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاہویر کو لگا تھا کہ اس کا یہ رویہ شاید رابعہ کو اس کا تابع کر دے گا، مگر رابعہ الٹا اپنے دل میں اس کے لیے شدید نفرت اور حقارت محسوس کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا وہ شخص کے آگے خاموش رہے گی اتنا یہ دقیانوسی شخص خوش رہے گا، ورنہ اگر وہ ضد لگا کر کھڑی رہی تو وہ دن دور نہیں جب کسی رات اسے شاہویر کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر جانا پڑے گا۔ رابعہ اپنے کمرے کا دروازہ آدھ کھلا چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھی فون پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ اس کے لہجے میں وہی بے پرواہی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا شیوا بن چکی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ بندہ کتنا سڑیل اور دقیانوسی ہے؟ رابعہ نے اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے فون پر کہکا لگایا، پورا 35 سال کا بوڑھا کھوسٹ ہے، فیشن کا فیب نہیں آتا اسے اور مزاج ایسا جیسے کوئی جلاد ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں واقعی اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ رابعہ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ رخصتی نہ کروانے کا ڈرامہ تو صرف ایک پلان تھا یار،
کچھ دن یوں ہی اس کو بدتمیزی اور نخرے دکھاؤں گی اور اتنی تذلیل کروں گی کہ اس کا سڑا ہوا غرور خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ دیکھنا وہ تنگ آ کر خود مجھے طلاق کے کاغذات تھما کر آزاد کر دے گا۔ شرابی نے تو بھاگ کر عقل مندی کی، مگر میں اسی کے جال میں پھنسا کر چھوڑوں گی۔ رابعہ اپنی باتوں میں مگن تھی کہ راہداری سے گزرتا شاہویر ساکت کھڑا اس کا ایک ایک لفظ سن چکا تھا۔ ہال میں تائی جان اور کبریٰ بیگم چائے پی رہی تھی جب شاہویر ان کے پاس آ اور کہنے لگا، امی اور چچی جان، میں نے فیصلہ کر لیا، رخصتی آج ہی ہوگی۔ کبریٰ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہویر بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو اس کی تعلیم اور تمام نخرے اب میرے کمرے میں پورے ہوں گے چچی جان۔ شاہویر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کوئی شرط نہیں چلے گی، کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ اگر وہ میری بیوی ہے تو اسے اسی وقت اپنے شوہر کی چھت تلے آنا ہوگا۔ اگلے روز برآمدے میں سجے پھولوں کی ہلکی خوشبو اور صحن میں پڑی کرسیاں بتا رہی تھی کہ گھر میں ایک بڑی تقریب مکمل ہوئی ہے۔ سرخ جوڑے میں بیٹھ پر بکھری گلاب کی پتیوں کے بیچ بیٹھی رابعہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو کر شاہویر کے کمرے میں آ گئی ہے۔ شاہویر نے کمرے میں آتے ہی شیروانی کی ہک کھولی اور اسے نکال کر بے نیازی سے صوفے پر پھینک دیا۔ سیاہ کرتی میں اس کا لمبا چوڑا روبدار وجود خوفناک حد تک پرکشش محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بھاری قدموں کے ساتھ رابعہ کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر ایک طنز بھری مسکراہٹ سے جھائی۔ تو 17-18 سال کی رابعہ شاہویر، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس معصوم صورت ڈرامے بازیوں کا منتظر ہوں گا؟ میں 35 سال کا مرد ہوں رابعہ، اور مجھے اس عمر میں کسی لڑکی کے نخرے اور بدتمیزیاں اٹھانے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے۔ شاہویر نے اپنی مضبوط انگلیاں رابعہ کی ٹھوڑی کے نیچے جمائی اور اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے اپنے بچے اور اپنی نسل بڑھانی ہے، اس کے لیے تمہارا میرے کمرے میں آنا ضروری تھا۔ یہ پیار محبت کے ڈرامے اور رومانس کا چکر، یہ سب کچھ تو آج کل کے آنے والے نئے لوگ کر رہے ہیں، جنہیں بس اپنے محبوب کو خوش کرنے کا ہی شوق چڑھا رہتا ہے اور اس کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں 35 سال کا مرد اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے صرف اور صرف اپنی اولاد دیکھنی ہے۔ جتنی جلدی تم مجھے میری اولاد پیدا کر کے دے دو گی، اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ میں اس گھر میں اپنے بچوں کی کلکاریاں گونجتے ہوئے سننا چاہتا ہوں، اور اب مزید دیر کرنا میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی رابعہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ دور ہٹے مجھ سے۔ رابعہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی پوری طاقت لگا کر ہاتھ شاہویر کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے، مگر شاہویر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ الٹا اس نے رابعہ کی دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں دبوچ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیا اور اپنا پورا وجود اس کے ساتھ بھینچ لیا۔ رابعہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ شاہویر کے جسم کی حرارت اور اس کا لمس رابعہ کی روح تک سنسنی دوڑا رہا تھا۔ مجھ سے نفرت ہے نا تمہیں؟ شاہویر نے اس کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لب رابعہ کی نازک جلد کو ہلکا سا چھو رہے تھے۔ اس لیے بوڑھا اور سڑیل کہتی ہو مجھے؟ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ رابعہ نے روندی ہوئی آواز میں طعنہ دیا اور اپنی آنکھیں سختی سے موند لی۔ اگر آپ کو صرف اپنی نسل بڑھانی ہے تو جائیے، جو کرنا ہے کرے، دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے قریب مت آئیے گا۔ شاہویر نے ایک گھمگیر قہقہ لگایا اور اپنی آزاد انگلیوں کو رابعہ کے چہرے سے سرکاتے ہوئے اس کی گردن کی نرم جلد پر پھیلا دیا۔ اس کا لمس اتنا پرشدت اور گہرا تھا کہ رابعہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ دوسری شادی؟ شاہویر نے اس کے ہونٹوں کے بالکل پاس جا کر اپنی حرارت چھوڑتے ہوئے کہا، جب میری بدتمیز بیوی میرے سامنے میرے بالکل قریب ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ رابعہ کی تمام تر مزاحمت بیکار گئی، کیونکہ شاہویر آج کسی بھی طور پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ شنایا کا غصہ بھی اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا اور کچھ رابعہ کی بدتمیزی سے مزید غضبناک بنا رہی تھی۔ رابعہ اسے خود سے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کری تھی، لیکن وہ ایک جھٹکے سے اس کی ہر مزاحمت کو آزاد کرتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے اسے نیوی بلیو رنگ کا لباس پہننے کو کہا تھا، لیکن شدید ہردرمی میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں پہنا تھا، بلکہ سرخ رنگ جس سے شاہویر کو شدید چڑ تھی، اس نے وہی رنگ پہن رکھا تھا۔ پوری رات وہ اس کے وجود پر شدتیں لوٹاتا رہا، نہ جانے کس کس بات کا غصہ تھا جو وہ ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو شاہویر جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔
جبکہ رابعہ رات بھر کی تھکن کے زیر اثر ابھی بیڈ سے اٹھی نہیں تھے۔ دبئی سے شاہویر کی نئی بزنس پارٹنر مایا آئی تھی، جو ہر درجہ بولڈ اور جدید فیشن میں ڈلی ہوئی عورت تھی۔ تائی جان نے حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھا، جو مایا کا بیگ خود اٹھا کر اندر لا رہا تھا۔ شاہویر، یہ کون ہے؟ تائی جان نے پوچھا۔ امی، یہ مایا ہے، دبئی سے میری بزنس پارٹنر۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا۔ یہ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں گی، میں نے انہیں ہوٹل نہیں جانے دیا۔ مایا نے آگے بڑھ کر مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا اور صوفے پر جا کر شاہویر کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ رابعہ جو ابھی کمرے سے نکل کر وہاں آ رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مایا کی سرخ لپسٹک، کھلتا ہوا مغربی لباس اور شاہویر کا اس کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں ہنس ہنس کر باتیں کرنا رابعہ کو اندر تک کاٹ گیا۔ شاہویر نے چائے کا کپ مایا کی طرف بڑھاتے ہوئے جان بوجھ کر دلکش لہجے میں بولا، مایا، تمہیں پاکستان کا ماحول کیسا لگا؟ امید ہے تم یہاں بور نہیں ہوگی۔ تم جیسے ہینڈسم ہوسٹ کے ہوتے ہوئے کون بور ہو سکتا ہے شاہویر؟ مایا نے شاہویر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے باکی سے کہکا لگایا۔ شاہویر کی نظریں رابعہ کے تپتے ہوئے چہرے پر گئی، مگر اس نے مایا کے ہاتھ کو بالکل نہیں ہٹایا، بلکہ مسکرا کر کہا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، میں تمہیں پورا شہر گھماؤں گا۔ رابعہ کی آنکھوں میں حسد اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ سڑیل انسان، بڈھا کھوسڑ، رات کو مجھ پر اپنا حق جتا رہا تو دنوتی اس عورت کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ رابعہ نے غصے میں برتن پٹکتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ دوپہر کے وقت بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ شاہویر جتنا رابعہ کو اپنے پاس سے دور پاتا، اتنا ہی مایا کے ساتھ فری ہونے کا ڈرامہ کرتا۔ وہ مایا کے بالوں کو چہرے سے ہٹانے کا بہانہ کرتا، اس کے ساتھ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر فائلیں دیکھتا اور مل کر کہکے لگاتا۔ رابعہ کے لیے اب یہ برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کے ضبط کا بندھن رات تک بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ جب مایا اپنے کمرے میں چلی گئی اور شاہویر اپنے روم میں داخل ہوا تو رابعہ پہلے سے وہاں طوفان بنی کھڑی تھی۔ شاہویر نے جیسے ہی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، رابعہ جھپٹ کر اس کے سامنے آ گئی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے شاہویر؟ رابعہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے نہایت پرسکون اور سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کون سا ڈرامہ؟ وہی ڈرامہ جو آپ صبح سے اس باہر سے آئی ہوئی عورت کے ساتھ رچا رہے ہیں، رابعہ نے چیخ کر کہا۔ گھر میں ذرا برابر شرم و حیا نام کی چیز نہیں رہی۔ اس طرح صوفے پر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھنا، اس کے ہاتھ پکڑنا، کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ شاہویر نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر اس کے بالکل قریب آ کر طنز سے مسکرایا۔ میں تو بس اپنی مہمان کا خیال رکھ رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے رابعہ؟ تم تو ویسے بھی مجھے سڑیل، بوڑھا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہو۔ شاہویر چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ سجا کر بولا، جیسے اسے اس تکلیف میں دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا ہو۔ اگلی لمحے وہ تلخ انداز میں مسکرا کر بولی، اچھا، جب آپ کو یہ سب کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی شنایابی پر پابندیاں لگانے کی؟ کس لیے ہم پر پابندیاں لگاتے تھے؟ سر پہ دوپٹہ کرو، دوپٹے کے بغیر مت گھومو، کالج جانا ہے تو عبایا پہن کر جاؤ، بال کھول کر مت جاؤ، اسی طرح گھر آؤ۔ خبردار جو کسی لڑکے سے کبھی کوئی چیز لیتے ہوئے دیکھی گئی تو ہر ایک بات پر آپ نے ہم پر پابندی لگائی تھی نا شاہویر، خاص کر مجھ پر۔ میرا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا گیا، میری پڑھائی تک آپ نے چھڑوا دی تھی۔ گھر میں کوئی غیر کزن آتا تھا تب بھی آپ مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اونچی آواز میں بات تک کرنا آپ کو ہمارا ناپسند تھا۔ یہ کون سی دوگلی پالیسی اپنا رکھی ہے آپ نے شاہویر صاحب؟ خدا کے لیے آپ اسی گھر میں، اسی لاؤنج میں غیر محرم لڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ تب آپ کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز یاد نہیں آئے جو آپ مجھ پر لاگو کرتے آئے تھے؟ اقبال کو شاہویر بالکل خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ رابعہ اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا چکی تھی۔ اب تک وہ یہی سب کچھ تو کرتا آیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر ایک پل خاموش ہو گیا، لیکن اگلی لمحے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، میں مرد ہوں اور مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ مرد کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اس کی نظریں ایک عورت پر ٹک ہی نہیں سکتی، وہ ایک عورت سے کبھی جی بھر ہی نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں اسے کسی دوسری عورت کی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے۔ اور تم نے تو خود ہی بولا تھا نا، یاد ہے تمہیں کہ تم میرے بچے پیدا نہیں کر سکتی، تم میری ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتے،
کل رات ہی تو ابھی کہہ رہی تھی تم کہ میں دوسری شادی کر لوں بچے پیدا کرنے کے لیے، تو پھر ایک دم سے تمہارے اندر یہ تکلیف کیوں جاگ گئی ہے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بولا تھا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ رابعہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، آپ شادی شدہ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ، آپ کسی اور عورت کے اس طرح قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ شاویر کے چہرے پر ایک سرد تاثر ابھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر رابعہ کے رخسار پر اپنی انگلیاں رکھی اور چبا چبا کر کہا، جب بیوی اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے بھاگتی رہے، شوہر کو سڑیل سمجھ کر طلاق کے منصوبے بناتی رہے اور اس کی ضروریات پوری نہ کرے، تو مرد کو باہری منہ مارنا پڑتا ہے۔ رابعہ شاویر، یہ بات رابعہ کے دل پر نیزے کی طرح لگی۔ اس کا ضبط مکمل طور پر دم توڑ گیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اگلی لمحے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے شاویر کا گریباں سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے آنسو داروں کی تار اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ شاویر کے سینے سے لگ بھگ لپٹتے ہوئے تڑپ کر بولی، خبردار، خبردار جو آپ کسی اور عورت کے قریب گئے شاویر، سنا آپ نے؟ خبردار جو کسی اور عورت کو چھوا بھی، آپ میرے شوہر ہیں، صرف میرے، جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرے، جتنا حق جتانا ہے مجھ پر جتائیں، مجھ پر غصہ کریں، مجھے ڈانٹیں، لیکن کسی اور کے پاس مت جائیں۔ شاویر نے رابعہ کے اس والہانہ حسد اور محبت سے بھرپور اعتراف کو دیکھا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ابھرا غصہ اور طنز پل بھر میں غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنے مضبوط بازو رابعہ کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ رابعہ کو شاویر کے دل کی تیز دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ شاویر نے اپنا سر رابعہ کے گردن میں چھپایا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں اچھالتے ہوئے مدھم آواز میں ہنس پڑا، تو آخر کار میری ضد اور مغرور بیوی کو حسد ہو ہی گیا۔ رابعہ نے شاویر کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے سسکتے ہوئے اس کا گریبان اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ بہت برے ہیں شاویر، بہت برے ہیں۔ شاویر نے آہستگی سے رابعہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی بھیگی آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے چھپا۔ مایا صرف ایک بزنس ڈیل کا حصہ ہے رابعہ، شاویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں وضاحت کی۔ وہ میری صرف ایک بزنس پارٹنر ہے اور چند دن میں واپس دبئی چلی جائے گی۔ وہ جو کچھ صبح سے ہو رہا تھا نا، وہ صرف تمہارے اندر کی اس بیوی کو جگانے کے لیے تھا جو مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ رابعہ نے حیرت اور شرمندگی سے شاویر کی طرف دیکھا، آپ نے جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے سب کیا، اور تم اتنی صفائی سے جل بھی گئی؟ شاویر نے اس کی ناک کو ہلکا سا دبایا اور مسکرا کر بولا، مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ تمہارے اس بدتمیز اور ضدی رویے کے پیچھے میرے لیے کتنی محبت چھپی ہے۔ رابعہ نے شرما کر اپنا چہرہ شاویر کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ رات بھر کے تمام خدشات، غصہ اور تلخیاں لمحوں میں ہوا ہو چکے تھے۔ شاویر نے اسے اپنی آغوش میں سمو لیا اور اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان محبت، احترام اور ہنسی خوشی کی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہو گیا۔ بھلے ہی گھر والوں نے زبردستی ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھا تھا، لیکن دونوں کو دھیرے دھیرے ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر گھر کی سبھی عورتیں خوش ہو چکی تھیں۔ رابعہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ شاویر سے بہتر کوئی لڑکا اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ شکی مزاج نہیں تھا، بس وہ زمانے والوں سے ڈرتا تھا، اس لیے پابندیاں لگاتا تھا۔ شاویر نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی رابعہ کو دوبارہ یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر کی عورتیں کہتی رہی کہ بھائی شادی شدہ سے گھر رہ کر تمہارے کام کرنے چاہیے۔ شاویر کہنے لگا، کون سے کام ہوتے ہیں میرے؟ سارا دن تو میرا آفس میں گزر جاتا ہے، شام کو میں گھر آتا ہوں، گھر آ کر آپ سب کے پاس بیٹھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ رابعہ جب شام کو آئے گی تو میرے لیے خاص ڈش بنا دیا کرے گی، اس سے زائد اسے میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اجازت دے رہا ہوں تو پھر کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پابندیاں لگائے۔ یہ کہہ کر وہ سب کو خاموش کروا چکا تھا۔ رابعہ بھی اپنے شوہر کی محبت میں مزید ڈوب چکی تھی۔ گھر کا ماحول کافی بہتر ہو چکا تھا اور ان سب میں شنایا کو تو سبھی بھول ہی چکے تھے، مگر ایک شام ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹی جب شنایا بکھری ہوئی حالت میں گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگ جو کبھی دودھ جیسا سفید ہوتا تھا اب وانید پڑ چکا تھا۔ وہ سانولی ہو چکی تھی، جیسے اس کا سارا خون کسی نے خشک کر دیا ہو۔ ایک سادہ میلے سے جوڑے میں وہ گھر میں داخل ہوئی تھی اور آتے ہی اپنے باپ کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ وہ تو غصے سے یہ کہہ رہے تھے، کبرا اسے جلد از جلد اس گھر سے نکالو، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ آج 5 مہینے بعد کون سا نام روشن کر کے واپس آئی ہے، اسے کہو یہاں سے چلی جائے ورنہ میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔
لیکن شنایا پھوٹ پھوٹ کر رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس روز شنایا گھر سے بھاگ تو گئی تھی، اسے لگا تھا زہیب اسے سیدھا کورٹ میں لے کر جائے گا اور اسے نکاح کرے گا، لیکن وہ اسے سیدھا اپنے فلیٹ میں لے آیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شنایا بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں، چلو جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں، مولوی صاحب کو بلاؤ یا کورٹ میں چلتے ہیں، لیکن زہیب نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ مسلسل اس کے قریب آتا چلا گیا۔ وہاں شنایا بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور پھر اپنا آپ اسے بغیر نکاح کی سونپ دیا۔ اسے لگا تھا زہیب اس سے شادی کر لے گا، مگر ایک ہفتے تک وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ اس فلیٹ میں رہی تھی، اور اس کے بعد ایک روز زہیب اسے فلیٹ سے چلا گیا اور دوبارہ واپس آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو سمجھا تھا یہ فلیٹ زہیب کا ہے، لیکن وہ کرائے کا فلیٹ تھا۔ اس نے کافی مہینوں سے اس کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ جب فلیٹ کا مالک 3 لاکھ روپے کرایہ مانگنے کے لیے آ گیا تو وہ گھبرا چکی تھی اور کہنے لگی کہ آپ زہیب سے ہی پتہ کریں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے چاہتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ میں زہیب کی وائف ہوں۔ اس مرد نے جب یہ سنا تو وہ بھی بڑا بدمعاش قسم کا تھا۔ فوراً اس نے شنایا کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، جب تک زہیب پیسے نہیں دے گا تم ہمارے پاس رہو گے۔ ایسے اس نے اس ہڈ حرام کی باتیں سنی۔ وہ شنایا کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بار بار جب زہیب کو کال کی گئی تو اس نے کال اٹھا لی۔ مکان مالک نے غصے سے کہا کہ تمہاری بیوی ہمارے قبضے میں ہے۔ جواب میں زہیب کہنے لگا، بیوی نہیں ہے میری، صرف وقت گزاری کا سامان تھی، جو مرضی کرو اس کے ساتھ، میری طرف سے اس کو پیچ کھاؤ اور پیسے پورے کر لو۔ یہ الفاظ سن کر شنایا کی جان نکلنے والی تھی۔ نہ وہ گھر والوں کی رہی تھی اور نہ ہی زہیب کی۔ زہیب اس کے ساتھ اتنی بڑی حرکت کر سکتا ہے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے تیسے میں لوگوں کی حراست سے بھاگ نکلی تھی اور پھر ایک گرلز ہاسٹل میں رہ کر وہاں ایک عام سی فیکٹری میں جاب کرنے لگی۔ یہ 5 مہینے اس نے جیسے تیسے گزارے تھے، لیکن اب ہاسٹل کے انچارج بھی اس کا حسن دیکھ کر اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ وہ جی بھر کر زہیب کو بددعائیں دیتی جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور آج ظلموں کی ستائے ہوئی وہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ شاہویر نے جب اسے اپنے گھر میں دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، میں اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عورتیں بھی اسے اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ شنایا کو اپنی ماں اور دائی سے اچھے خاصے تھپڑ بھی کھانے کو ملے تھے، مگر وہ اس گھر سے کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوری میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا ہی تھا۔ آخر خون کی عزت تھی اور زندہ واپس لوٹی تھی، لیکن شاہویر اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے رابعہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے شنایا نے اپنی چھوٹی بہن رابعہ کے گلے لگنا چاہا تھا، لیکن رابعہ اپنی بہن سے منہ موڑ چکی تھی۔ شاید اسے کبھی کسی سے اتنی نفرت ہوئی ہو جتنی اسے اپنی بڑی بہن سے اب محسوس ہوتی تھی۔ شاہویر اور رابعہ کو ایک ساتھ دیکھ کر شنایا بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔